چلے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اس لیکچر میں بیسیکلی جس طرح ہم نے لاسٹ 3 لیکچرز میں ہم نے ویک 12 کی 2 کلاسز ہو گئی ہے اور ویک 13 کی ایک کلاس جو ہے یہ ہم نے بیسیکلی کس چیز پہ فوکس کیا تھا. ہم نے ایگریشن پہ، ایگریشن کے انٹروڈکشن پہ، ایگریشن کی ٹائپس پہ، ایگریشن کی تھیوریز پہ، میڈیا کی وجہ سے ایگریشن کیسے افیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ میڈیا کے تھرو وہ فیکٹرز جا کے ہمیں افیکٹ کرتی ہے اور ہم جا کے پھر ایگریشن شو کرتے ہیں، یا ہماری ایگریسو بیہیویئر کی انٹینسٹی اس میڈیا کے چیزوں کی وجہ سے، انفلوئنس کی وجہ سے جا کے انکریز ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں بیسیکلی ہاؤ کین وی ریڈیوس ایگریشن، ان سلائڈ میں جو ہے نا ہم بیسیکلی فوکس کریں گے کون سی چیزوں پہ، ان چیزوں پہ، ان فیکٹرز پہ جن کی وجہ سے ہماری ایگریشن کی ریڈکشن ہوتی ہے، ریڈکشن کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں تو ایگریشن جو ہے وہ کیا ہے، بہت زیادہ پریولنٹ ہے ہمارے ریل ورلڈ میں. اور اگر ہم میڈیا پہ دیکھیں تو میڈیا کے اندر بھی جو ہے نا ٹی وی پروگرامز میں، ویڈیو گیمز میں، اس طرح چیزیں جس میں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے نا یہ ایگریشن بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز اس طرح نظر آتی ہے جس میں ایگریشن آپ لوگ کو پرسیو کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ ٹی وی ڈرامہ یا موویز وغیرہ ہو یا ریل لائف ایونٹس وغیرہ سوسائٹی میں آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں، ایون آپ کے اپنے گھر میں بھی. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہے، دس ایگریشن از ٹریگرڈ بائی اے نمبر آف ڈسٹنٹ بایولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل فیکٹرز. ٹھیک ہے، اب یہ یاد رکھے دیٹ یہ ایگریشن جو ہے یہ بیسیکلی ڈفرینٹ نمبر آف بایولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہے جو کہ کمبائن ہو کے ایک انسان میں اس ایگریشن کے فیکٹر کو کیا کرتے ہیں، پرون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ یہ یاد رکھے، یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے ایگریشن کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ وہ اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتا ہے، بٹ اٹ ڈیپینڈس آن دا انٹینسٹی. کچھ جگہوں پہ جو ہے نا آپ کی اپنی ول ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پہ جو ہے نا آپ کی جو ہے لائک وہ انٹینسٹی آپ کی اس کی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو پھر تھوڑی سی میڈیکیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے. دیٹ ایک چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپ اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے وہ پرابلمیٹک بیہیویئر سیویئر انٹینسٹی سے ماڈریٹ تک لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کے کنٹرول میں جا کے وہ چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی ہے جس میں کالج اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، دے پرفارم پورلی آن سم ڈیفیکلٹ ٹاسک. ٹھیک ہے، کس وجہ سے پورلی وہ کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں ڈیفیکلٹ ٹاسک پہ، ڈیو ٹو ایررز میڈ بائی دا ریسرچ اسسٹنٹ وین پرووائڈنگ انسٹرکشن. جب ریسرچ اسسٹنٹ انسٹرکشنز پرووائڈ کرتا ہے تو ریسرچ اسسٹنٹ کی کچھ ایررز، غلطیوں کی وجہ سے کالج اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ پورلی پرفارم کرتے ہیں ڈفرنٹ ٹاسک پہ. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، 3 کیسز ہیں. ان ون کیس the assistant apologized for the wrong directions. ٹھیک ہے، in second case the director of the project told the student he knew their poor performance was caused by administrator error. ٹھیک ہے، ایک میں کیا تھا، اسسٹنٹ نے ڈائریکٹ جا کے معافی مانگ لی. دوسرے کیس میں کیا ہوا، دوسرے کیس میں جو ڈائریکٹر آف دا پروجیکٹ تھا انہوں نے جو ہے جا کے معذرت کی ان اسٹوڈنٹ سے، دیٹ آپ کی پور پرفارمنس کے رسپانسبل کون ہے، ایڈمنسٹریٹو ایررز ہے. ٹھیک ہے، اینڈ تھرڈ کیس میں کیا ہے، دیر واز نو اپالوجی ایٹ آل، لائک کسی نے بھی جو ہے ان سے معافی نہیں مانگی. ٹھیک ہے، کسی نے بھی ان سے سوری نہیں کی، دیٹ جو ایررز بنے تھے. اب کیا ہوتا ہے، not surprisingly students were considerably less angry when the assistant apologized, regardless of whether they were going to be held responsible for their poor performance. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ،
اسٹوڈنٹس جو تھے دے آر لائکلی ٹو بی لیس اینگر. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا کم غصہ پایا گیا تھا. کون سے کیس میں؟ جب اسسٹنٹ نے ڈائریکٹ ان سے جا کے اپولوجی کی تھی یا سوری کی تھی, معافی مانگی تھی اس کی ایررز کی وجہ سے جو اس نے انسٹرکشنز دی تھی اور اس میں ایررز آئے تھے. ٹھیک ہے, ریگارڈلیس اف وہ انہیں رسپانسبل ٹھہراتا ان کے پور پرفارمنس. ٹھیک ہے, اگر پور پرفارمنس کو کے لیے جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو ہی جا کے وہ رسپانسبل ٹھہراتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ وہ ایگریشن جا کے ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے دیٹ what does this study actually show. بیسیکلی ایک سمپل چیز ہے, دیٹ یور سوری ڈز ہیلپ. جب آپ کی اپنی غلطی ہو تو کبھی بھی جو ہے آپ لوگ اس چیز پہ نہ شرمائیں دیٹ آپ لوگ جا کے ایک بندے کو سوری کہیں. ٹھیک ہے, یا معذرت کریں. ٹھیک ہے, اس میں قطعاً شرمندگی نہیں فیل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو بھی ہو گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو فیل فری ٹو سی اٹ. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا کہتے ہیں, دس سیکشن ول ایگزامن دس. کون سی چیزوں کو جو میں نے آپ کو پریویس اسٹڈی کے بارے میں بتایا ہے اس کے ریلیٹڈ جو ٹیکنیک تھی دیٹ کیسے ہم ایگریشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. This section will examine this and other ways of reducing aggression, including punishing aggressive behavior, modeling non-aggressive responses, training in communication and problem-solving skills, focusing on the person and creating positive feelings. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ ایسے ٹیکنیکس ہے جس کے بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایگریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پنشنگ اگریسو بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے, پنشمنٹ کیا ہے, ہم انپلیزنٹ کنسیکوینس پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے آلریڈی لرننگ میں بھی کافی مرتبہ پڑھا ہے. آپ لوگ شاید آگے جا کے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ابھی پتہ نہیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں یا آگے سیمسٹر میں ہوگا اس میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو نیگیٹو جو پنشمنٹ ہے وہ کیا ہے, اس میں بیسیکلی ہم ایک انپلیزنٹ کنسیکوینس کیا ہوتا ہے, ایک آؤٹ کم ہوتا ہے بیہیویئر کا. ٹھیک ہے, تو وہ پلیزنٹ بھی ہو سکتا ہے ان پلیزنٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پنشمنٹ میں جو ہے جو کنسیکوینس آپ پرووائڈ کرتے ہیں وہ بیسیکلی ہوتا ہے ان پلیزنٹ. ٹھیک ہے, اور یہ بہت کامن میتھڈ ہے جو کہ لوگ یوز کرتے ہیں ایگریشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے. اب پنشمنٹ کیا ہے, پنشمنٹ کین ریفر ٹو گیونگ اے چائلڈ اے ٹائم آؤٹ. ٹائم آؤٹ ایک ٹیکنیک ہے جس میں جو ہے آپ بچے کو ایک جگہ پہ فار ٹائم بینگ بٹاتے ہیں اور آپ اسے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے نہیں ہلو گے, کچھ نہیں کرو گے, ادھر ادھر بھی نہیں جاؤ گے. آپ نے اس بچے کو بالکل ٹائم باؤنڈ کر دیا ہے, وہ اس ٹائم تک کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ٹائم آؤٹ ٹیکنیک ہے یہ. اچھا لائک اس کے علاوہ گیونگ اے ڈرائیور اے اسپیڈنگ ٹکٹ. ٹھیک ہے, ڈرائیور اسپیڈ کار چلاتا ہے تو اس کے انپلیزنٹ کنسیکوینس کیا ہوتے ہیں, اسے جو ہے جا کے وہ کیا جاتا ہے, فائن کیا جاتا ہے. اچھا, سسپینڈنگ اے ہائی اسکول اسٹوڈنٹ. سسپینڈنگ اے ہائی اسکول اسٹوڈنٹ مین وہ کرنا اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا لائک ڈسپلنری سپروائزری ٹیم کے تھرو جو ہے اسے کالج سے نکالنا اس کے بیڈ بیہیویئر کی وجہ سے. ٹھیک ہے, although punishment may sometimes reduce aggression. ٹھیک ہے, but it also models the use of aggression. ٹھیک ہے, punishment یہ چنانچہ یہ ہے that punishment کیا کرتا ہے, ایک منٹ. اچھا 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 یہ یاد رکھے دیٹ پنشمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے ایگریشن تو ریڈیوس ہو سکتی ہے, بٹ پنشمنٹ میں کیا ہوتا ہے سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں, یوز آف ایگریشن کو ہم جا کے امیٹیٹ بھی کرتے ہیں, ہم اسے جا کے ماڈل بھی کرتے ہیں. امیٹیٹ کرنا مین دوسرے کو دیکھ کے اس بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا. ٹھیک ہے, جو پیرنٹس ہارش ڈسپلنر ٹیکنیک یوز کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان دیئر ارلی ایئرز, وہ بچے زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں بعد میں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے ان پارٹ وہ بچے بھی جا کے کیا کرتے ہیں, انہیں ایگریشن رسپانسز کو ان فیوچر
یوز کرتے ہیں جب ان کی دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے. اور بالکل اسی طرح ہے جو بچے بہت زیادہ اسٹرکٹ ڈسپلنری ٹیکنیکس اپنے بچوں کے ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ بچے بیسیکلی ان پنشمنٹ ٹیکنیکس کو امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آبزرویشن لرننگ ان کی ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور بعد میں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی ٹیکنیکس جا کے وہ یا تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے ہیں, آرگو کر رہے ہوتے ہیں, یا دوسروں کے ساتھ جو ہے وہی ٹیکنیک یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے that one meta analysis is a type of research. اس میں کیا ہوتا ہے, the consequence of corporal punishment. corporal کہتے ہیں physical punishment, ٹھیک ہے, such as spanking mean like جو ٹرنک ایریا ہے وہاں پہ جب ہم بچوں کو مارتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں that it has a several negative outcome, ٹھیک ہے. لائک بچوں کو فزیکل پنشمنٹ اور اسپیشلی بچوں کو جب ہم ٹرنک ایریا پہ مارتے ہیں بٹکس پہ, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے اس کے کافی سارے نیگیٹو آؤٹ کمز ریویل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا نیگیٹو آؤٹ کمز ریویل ہوئے ہیں, انکلوڈ انکریز ڈیلیکوینسی اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر فار چلڈرن, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے جو ڈیلیکوینسی ہے, مطلب 18 سال سے کم جو وہ ہے ڈیلیکوینٹ کرائم ایکٹیویٹیز ہے یا اینٹی سوشل بیہیویئر ہے, وہ بچے اس میں جا کے انوالو ہو جاتے ہیں. اور کیا ہے, انکریز لائکلیہڈ آف ابیوزنگ ونس اون چائلڈ اور اسپاؤس ایز این ایڈلٹ. اور جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرے, وہ اپنے بچوں کو جا کے ابیوز کرے یا اپنی بیوی کو جا کے اسی طرح ابیوز کرے, ٹھیک ہے. اچھا, spanking also lead to less internalization of moral standards of behavior, ٹھیک ہے. اب یہ ٹرنک ایریا اس طرح ہے جو کہ ہمارے ایک اس میں آتی ہے, کیا کہتے ہیں, پرائیویٹ پارٹس آپ لوگ کہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم بچے کو دیکھتے, بچوں کو جو ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہاں پہ ماننا چاہیے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, جو ان کی انٹرنلائزیشن ہوتی ہے, انٹرنلائزیشن مین انٹرنل ایڈپٹیشن آف مورل اسٹینڈرڈس, ٹھیک ہے. مورل اسٹینڈرڈس جو ہوتی ہے بیہیویئر کے, تو وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں جو ہے جو بچہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچے کی جو سائیکی ہوتی ہے, جو فیئر ہوتی ہے, وہ پھر اس سے نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. وہ اس کی جو فیئر ہوتی ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے, وہ مار پیٹ سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کوگنیٹو ڈیسوننس تھیوری کیا کہتی ہے, وہ پریڈکٹ کرتی ہے that implementing severe punishment for an offense can lead people to believe the only reason they are not aggressing is due to the fear of punishment, ٹھیک ہے. وہی بات کوگنیٹو ڈیسوننس تھیوری نے بھی کی ہے, دیٹ جو سیویئر پنشمنٹ ہم جب کسی کو دیتے ہیں کسی بیڈ بیہیویئر پہ, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ the only reason they are not aggressing, like aggression نہ شو کرنے کا ایک ریزن ان کے لیے یہی بچتا ہے کہ وہ فیئر آف پنشمنٹ کی وجہ سے جا کے وہ بیہیویئر شو نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اچھا, اس تھیوری کی سمجھ آئی ہے پنشمنٹ ریڈکشن بیہیویئر کی؟ یس سر. ہاں, کوئی کویسچن ہے؟ جی سر. اچھا یس سر. اچھا, اب کہتے ہیں ماڈلنگ نان ایگریسو رسپانس, ٹھیک ہے, دیٹ کیسے ہم نان ایگریسو رسپانس کو امیٹیٹ کرتے ہیں. یہ ماڈل کا ورڈ ہمیشہ یاد رکھے, دیٹ ماڈلنگ کہتے ہیں ایک بیہیویئر کو امیٹیٹ کرنا, ٹھیک ہے. امیٹیٹ کرنا, امیٹیٹ کیا ہے, ایک بیہیویئر کو آبزرو کرنا اور اسے اپنے اندر لانا, ٹھیک ہے. تو اب ماڈلنگ نان ایگریسو رسپانس میں کیا آئے گا, children can learn aggressive responses from watching various models. Like بچے جو ہے جو aggressive responses سیکھتے ہیں تو وہ different sources سے سیکھتے ہیں, different sources کو دیکھنے سے سیکھتے ہیں, like ٹیلی ویژنز پروگرامس, موویز وغیرہ, یا اپنے ارد گرد میں ان کا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یا گیمس وغیرہ, ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے کین آلسو لرن اینڈ ماڈل نان ایگریسو ریسپانسز, ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح ایگریسو ریسپانسز سیکھ رہے ہیں, یہ بچے نان ایگریسو ریسپانس بھی آبزرویشنلی لرن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دس اپروچ از وٹ ہیز لیڈ
parenting books to emphasize the use of time out and other non-aggressive approaches of discipline. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ تر جو پیرنٹنگ بکس پریپیئر کی گئی ہیں فار ڈیلنگ ود دیئر چلڈرن، اس میں زیادہ تر ٹائم آؤٹ پہ فوکس کیا گیا ہے، اینڈ جو اور نان اگریسو اپروچز ہے ڈسپلن کے، اس پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں فردر آتا ہے دیٹ ایکسپوزنگ چلڈرن ٹو کمپیلنگ پرو سوشل ٹیلیویژن پروگرامس کین ہیلپ ریڈیوس ایگریشن. اچھا پرو سوشل کو جانتے ہیں؟ No, sir. پرو سوشل بیہیویئر No, sir. اچھا دیکھو، جو ایکسپوزنگ چلڈرن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ہم اپنے بچوں کو ایکسپوز کرتے ہیں پرو سوشل ٹیلیویژن پروگرامس، پرو سوشل ٹیلیویژن پروگرامس وہ ہوتے ہیں جس میں انہیں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں دیٹ کیسے اگر ایک بندہ غصہ بھی کرتا ہے تو تم نے کیسے اس سچویشن کو پیشنٹلی ڈیل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے تم نے جا کے رسپانس نہیں دینا ہوتا، اگر رسپانس دینا بھی ہوتا ہے تو کیسے الفاظ تم نے یوز کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ پرو سوشل کہتے ہیں لفظ معنی تو یہ ہے کہ دیٹ ایک بندے کی ہیلپ کرنا وداؤٹ ایکسپیکٹنگ ان رسپانس. ٹھیک ہے، ریسپیکٹنگ ان رسپانس تو یہی مطلب ہوا اگر ایک بندہ غصہ کرتا بھی ہے تو تم نے جو ہے لائک دوبارہ اس کا وہ نہیں کرنا کہ تم نے بھی جو ہے جا کے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تم نے جو ہے نا اپنے اس کو جو ہے نا ٹالریٹ کرنا ہوگا، تم نے اپنے اندر وہ پیشنس جا کے ڈیولپ کرنے ہوگے، تب جا کے اس کی وجہ سے کیا ہوگی، جب آپ لوگ ایسے بیہیویئر لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے اب بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی اندر جو ایگریشن کی فینامنا ہے وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پیرنٹس جو ہیں وہ they can also help discuss programs of television modeling. ٹیلیویژن ماڈلنگ بھی جو ہے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں نان اگریسو بیہیویئر کو امیٹیٹ کرنے کے لیے یا ماڈلنگ کے لیے. ٹھیک ہے، ان ون اسٹڈی 169 فرسٹ اینڈ تھرڈ گریڈ چلڈرن، مطلب کلاس 1 اینڈ کلاس 3 کے 169 اسٹوڈنٹس کو لیا گیا تھا اس اسٹڈی میں، اور انہیں وائلنٹ ٹیلی ویژنس جو پروگرامس تھے وہ بیسیکلی دکھائی گئی تھی. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں کیا تھا، دے آر رینڈملی اسائنڈ، ٹھیک ہے، ٹو ریسیو اے کنٹرول کنڈیشن اور ایجوکیشن اباؤٹ دا ان ریئلسٹک نیچر اینڈ ان ایکسیپٹیبل نیچر آف ٹیلی ویژن وائلنس. ٹھیک ہے، ان ریئلسٹک نیچر یا ان ایکسیپٹیبل نیچر مین لائک جو وائلنٹ موویز وہ دیکھ بھی رہے ہیں، بیسیکلی بچوں کو اس پروگرام کا جو ٹرو نیچر ہے، ٹھیک ہے، یا اس ورلڈ میں اس چیز کی جو ایکچوئل میننگ ہے اس کے ریلیٹڈ نہیں بتایا جاتا. ٹھیک ہے، اینڈ ایک گروپ والوں کو جو ہے دے آلریڈی نو اباؤٹ دا وائلنٹ ٹیلی ویژن پروگرامس. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے 2 years لیٹر children who receive this education لائک جن کو ان ریئلسٹک نیچر اور ان ایکسیپٹیبل نیچر آف ٹیلی ویژن وائلنس کے بارے میں بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ ہوتا ہے دیٹ دے children who receive this education were rated as less aggressive by their peers than those in the control condition. ٹھیک ہے، تو جو کنٹرول کنڈیشن میں تھے ان میں لائک زیادہ وہ پائی گئی تھی، لیکن اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ جن کو آلریڈی اچھا 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 ٹھیک 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 جس طرح ہم نے پڑھا تھا دیٹ کنٹینیوس ایکسپوجر ٹو دا وائلنس پروگرامس کین آلسو ریڈیوس دا ایگریسو بیہیویئر یا ایگریسو فیلنگس. اگر آپ لوگوں کو کل والا لیکچر یاد ہو دیٹ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا دیٹ کنٹینیوسلی جب ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی افیکٹ آ سکتی ہے. بٹ یہاں پہ جو ہے نا اب کیا ہے، ان نے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا یہ کی ہے دیٹ اب یہاں پہ ایک جگہ پہ انہوں نے کہا ہے دیٹ دوز ہو ریسیو دس ایجوکیشن were rated as less aggressive by their peers than those in the control condition. ٹھیک ہے، تو کنٹرول کنڈیشن میں تو آلریڈی وہی ہے جو کہ وہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ یہاں پہ جو ہے نا بس یہ یاد رکھ کے دیٹ جنہیں
وہ وائلنٹ ٹیلیویژن موویز دکھائی گئی تھی. بائی نوئنگ دا ٹرو نیچر آف دیٹ وائلنٹ پروگرام, تو ان میں ایگریشن زیادہ پائی گئی تھی ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل جو کہ جنہیں ایجوکیٹ کیا گیا تھا اباؤٹ دا ان ریئلسٹک نیچر, ان ایکسیپٹیبل نیچر آف ٹیلی ویژن پروگرام. ٹھیک ہے, دونوں گروپس میں جو ہے کیا تھے, ایگریشن انکریز پائی گئی تھی. ٹھیک ہے, بٹ جو ایجوکیشن گروپ والے تھے ان میں سلائٹلی ڈیکریز, ہاں بالکل ڈیکریز انٹینسٹی تھی ان میں ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ ہو نو اباؤٹ دا ٹرو نیچر آف دا وائلنٹ پروگرامس. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ Yes, sir. کوئی کوشچن ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. No, sir. Clear. اچھا سر کلیئر ہے. اچھا اچھا, اب اس کے بعد ہے ٹریننگ ان کمیونیکیشن اینڈ پرابلم سالونگ اسکلس. ٹھیک ہے, یہ سلائڈ کر لی, اس کے بعد میں آپ لوگ کو وہ الگ وہ سینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, لنک. اچھا, ٹریننگ ان کمیونیکیشن اینڈ پرابلم سالونگ اسکلس. ٹھیک ہے, ٹریننگ ان کمیونیکیشن اینڈ پرابلم سالونگ اسکلس کین ریڈیوس ایگریشن. ٹھیک ہے, اب کیسے ٹرین, جب ہم کمیونیکیشن کی ٹریننگ دیتے ہیں یا پرابلم سالونگ اسکلس کی وہ دیتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیسے ایک ایگریشن ریڈیوس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, because much of what we see in the media shows destructive and violent ways of handling aggression. ٹھیک ہے, اگر ہم میڈیا پہ دیکھیں تو مچ آف موویز اور پروگرامس, وائلنٹ موویز اور پروگرامس کیا کرتے ہیں, اس میں ڈسٹرکٹیو سینس دکھائے جاتے ہیں, اس میں وائلنٹ ویز آف ہینڈلنگ ایگریشن دکھائے جاتے ہیں. مین یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے رہے غصے میں, یا غصے میں آ کے دوسروں کو نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ڈسٹرکٹیو اینڈ وائلنٹ وے ہے ایک ایگریشن کو ہینڈل کرنا. ٹھیک ہے, ون وے ٹو ریڈیوس ایگریشن از ٹو شو پیپل how to respond constructively to frustrating situation. ٹھیک ہے, اب ایک وے یہ ہے ایگریشن کو ریڈیوس کرنا, دیٹ آپ لوگوں کو شو کریں دیٹ کیسے آپ لوگوں نے کنسٹرکٹیولی, ٹھیک ہے, رسپونڈ کرنا ہے کس چیز کو, ایک فرسٹریٹڈ سچویشن کو. کیونکہ فرسٹریشن ایگریشن ماڈل میں ہم نے کیا کہا تھا, فرسٹریشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ لوگ ایگریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دا پیس کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ وائلنس پریونشن پروگرام, یہ ایک پروگرام سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس میں یہ پروگرام ڈیزائن ہوا تھا کس چیز کے لیے, وائلنس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اسکول سیٹنگز میں. اس میں جو ہے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کیسے انہوں نے سچویشنس کو آئیڈینٹیفائڈ کرنا ہے, کون سی سچویشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن کا کنسیکوینس ان وائلنس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو گیننگ اسکلز انہیں ٹرین کیا گیا تھا دے گین اسکلز ان پرابلم سالونگ, دیٹ پرابلم کو کیسے سالو کریں گے ہیلتھی وے میں, ان کے وہ اپنی کمیونیکیشن کو کیسے امپروو کریں گے, کانفلکٹ ریزولوشن, ایک جگہ پہ کانفلکٹ آ رہی ہے اسے ریزالو کرنے کی کوشش کیسے کریں گے, اینڈ پرووائڈنگ اسٹریٹجیز فار افیکٹو اینگر وداؤٹ فائٹنگ, اور لڑائی جھگڑے کے علاوہ اگر کوئی بندہ ایک سچویشن میں غصہ ہوتا ہے تو کیسے وہ اس اپنے اینگر کو افیکٹو وے میں جا کے ڈیل کرے گا. ٹھیک ہے, schools that implementing this program show decrease in the use of violence by students. ٹھیک ہے, whereas those without such programs showed increase. ٹھیک ہے, جن schools میں یہ پروگرام بیسیکلی امپلیمنٹ کیا گیا تھا اس میں جو ہے کافی حد تک ڈیکریز پائی گئی تھی ایگریشن میں یا ان دا یوز آف وائلنس بیہیویئر بائی اسٹوڈنٹس, اور جن اسکول میں یہ پروگرام نہیں امپلیمنٹ کیے گئے تھے اس میں کافی زیادہ ایگریسو بیہیویئر کو دیکھا گیا تھا ان اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, اچھا اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کنیکشنز ہیں, they also describe another school based approach to preventing aggression. ٹھیک ہے, اچھا میں آپ لوگ کو وہ سیکنڈ وہ سینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اسے جوائن